ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 20۔ گھر پہنچے، کمرے میں جا کر روشنی نے ریان کو لے جایا تو اس کے بازو میں تب تک درد جیسے رچ گیا تھا۔ اتنی دیر بازو نہ ہلنے جلنے کی وجہ سے شل ہو گیا تھا، جبکہ ریان صاحب مزے کی نیند میں تھے۔ وہ اسے لٹا کر خود چینج کرنے ڈریسنگ روم میں گئی۔ چینج کر کے آئی تو فرحان بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ چائے پئیں گے آپ؟ روشنی کو خود اس وقت طلب ہو رہی تھی تو اس سے بھی پوچھ لیا۔ بنا لو، وہ کہتا چینج کرنے چلا گیا تو روشنی نے ریان کے ارد گرد تکیے رکھے تاکہ وہ اٹھے تو گر نہ جائے، اور کچن میں گئی۔ چائے بنا کر کپوں میں ڈال ہی رہی تھی کہ فرحان بھی کچن میں آ گیا۔ میں آ ہی رہی تھی، فرحان نے کوئی جواب دیے بنا پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ ریان سو رہا ہے؟ روشنی نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ چائے یہاں نیچے پئیں گے یا کمرے میں؟ چائے کے خالی برتن میں پانی ڈالتے ہوئے روشنی نے اسے دیکھا۔ میں ٹی وی آن کرتا ہوں، وہیں لے آؤ۔ پانی پینا ہے تم نے؟ فرحان نے بوتل فریج میں رکھنے سے پہلے پوچھا۔ جی لے جائیں، میں چائے لا رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر فرحان پانی اور گلاس لیے کچن سے نکل گیا اور ڈرائنگ روم میں جا کر ٹی وی آن کیا۔ عید پر کیا پروگرام ہے؟ 2 منٹ بعد ہی روشنی چائے لے آئی تو فرحان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ مطلب؟ روشنی نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب کہ عید سے پہلے گھر چلیں یا عید کے دن؟ اب فرحان کی نظریں ٹی وی پر تھیں۔ عید کے دن گئے تو سارا دن سفر میں ہی گزر جائے گا، پہلے چلتے ہیں۔ روشنی بھی سب کو مس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، فرحان نے کہتے ہوئے چائے کا سپ، تو اس نے بھی اپنا کپ اٹھا لیا۔ ابھی سپ لیا ہی تھا، کچھ دیر ٹی وی کی آواز گونجتی رہی۔ فرید نے کوئی بات تو نہیں کی تم سے؟ فرحان کی آواز پر اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تو وہ اپنے کپ کو گھور رہا تھا۔ نہیں۔ روشنی نے آہستگی سے جواب دے کر دوبارہ ٹی وی پر نظریں جما دیں۔ ایک عجیب سی خاموشی ان کے درمیان ٹھہری تھی اور اس خاموشی کو فرحان کی آواز نے توڑا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بلا جھجک ہر بات شیئر کرو، اور اگر اس نے تمہیں کسی قسم کی کوئی دھمکی دی یا پریشان کیا ہے تو کیا ضروری ہے اس کے بارے میں بات کرنا؟ روشنی نے اس کی بات کاٹی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن میں بس تمہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ رکا۔ روشنی، پہلے جو بھی ہوا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس سب کو لے کر میرے بارے میں غلط سوچو۔ مطلب یعنی مجھے نہیں پتا تم سے کیسے کہوں، لیکن وہ جو بھی غلط فہمی ہوئی تھی، جس وجہ سے میں تم سے اچھا برتاؤ نہیں کر سکا، وہ ایک غلط فہمی تھی جو ختم ہو چکی ہے۔ تو اب اگر تمہیں فرید کوئی بھی گھٹیا بات کہہ کر پریشان کرے، کچھ بھی، میں چاہتا ہوں تم مجھے بلا جھجک بتاؤ۔ فرحان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اور اس بات پر پریشان نہ ہو کہ میں تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچ رہا ہوں یا سوچوں گا۔ اس نے جو بات کی روشنی کے گمان میں بھی نہ تھی۔ اس کے ذہن میں تو عجیب عجیب سوچیں چل رہی تھیں۔ فرید کبھی بھی میرے لیے اتنا اہم نہیں تھا۔ میری اس سے شادی صرف اتفاق تھی، عام سی شادی جیسے شادی ہوتی ہے، کچھ بھی خاص نہیں تھا اس میں۔ اور جب سب ختم ہوا تو میرے لیے فرید بھی ختم ہو گیا تھا۔ دھیمے لہجے میں بولتی وہ صفائی نہیں دے رہی تھی۔ فرحان جانتا تھا، وہ چاہتا تھا ان کے درمیان یہ بات ہو، پہلی اور آخری مرتبہ ہی صحیح، تاکہ روشنی کے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ نکل سکے۔ وہ اس دنیا کا دوسرا آخری انسان ہے جس سے میں بات تو کیا شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ نظریں جھکائے تھی، اور فرحان اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر پوچھے بنا نہ رہ سکا، اور پہلا انسان کون ہے؟ فرحان جانتا تھا یہ موضوع سے ہٹ کر سوال ہے، لیکن بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا، اور اس کی بات پر روشنی نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا کہ ریان کے رونے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھی۔ بات ادھوری رہ گئی اور چائے ٹھنڈی ہو چکی۔ کمرے میں لائٹس آن ہی تھیں۔ روشنی نے روتے ہوئے ریان کو اٹھایا اور بہلانے لگی تو وہ چپ کر گیا۔ روشنی نے اس کے آنسو صاف کیے اور گالوں کو چوما۔ اب وہ سونے والا نہیں تھا۔
روشنی جانتی تھی وہ اپنی نیند پوری کر چکا تھا، اب ان کے ساتھ سحری تک جاگے گا جس میں 2-3 گھنٹے تھے۔ روشنی کو خود تھکن سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب ریان کی وجہ سے سونا تو کیا لیٹنے کا سوال تک نہ تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اسے لیے واش روم کی جانب بڑھی، اس کا منہ دھلانے کے لیے۔ وہ لوگ عید سے 1 دن پہلے لاہور کے لیے نکلے۔ گاڑی فرحان نے خود ڈرائیو کی۔ ان کے آنے پر سب خوش ہو گئے۔ بچے ریان کو پکڑنے کے لیے لڑنے لگے۔ اگلے دن عید تھی۔ کام سے فارغ ہو کر سومیا نے خود بھی مہندی لگائی اور روشنی کو بھی۔ جس وقت وہ کمرے میں گئی رات کے 2 بج رہے تھے۔ اتنی لیٹ؟ وہ سمجھی فرحان سو چکا ہے، دونوں باپ بیٹے کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ اتنی لیٹ؟ وہ سمجھی فرحان سو چکا ہے، دونوں باپ بیٹے کی نیند خراب نہ ہو۔ بنا آہٹ کے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ وہ بھی مہندی لگے ہوئے ہاتھوں سے ذرا مشکل ہوئی کھولنے میں۔ ابھی بیڈ کے پاس بھی نہ پہنچی تھی کہ فرحان نے تکیے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ سوئے نہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، وہ اس کی طرف کروٹ لیتا ہوا بولا۔ اچھا، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، بھابھی نے زبردستی مہندی لگائی ہے۔ مہندی لگا دی، وہ احتیاط سے لیٹتے ہوئے بولی۔ ریان گہری نیند میں تھا اور کچھ پلوں بعد روشنی بھی نیند میں جا چکی تھی۔ فرحان نے اندھیرے میں اس کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھا جو اس وقت پرسکون تھا۔ سالوں بعد فرحان کی یہ پہلی عید تھی جب اس نے واقعی خود کو مکمل محسوس کیا تھا۔ تیمور اور ریحان کی طرح اب اس کی بھی فیملی تھی۔ یہ ایک فرحت بخش احساس تھا جو وہ کافی مرتبہ محسوس کر چکا تھا، اور اس فیملی کو مکمل ریان اور روشنی نے کیا تھا۔ اگلے دن عید تھی۔ سکندر صاحب، فرحان اور تیمور تیار ہو کر نماز کے لیے جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد روشنی اور سومیا نے بھی کپڑے بدل کر زاہدہ بیگم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد عید ملتے ہوئے انہوں نے دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ ایرج اور ریحان کو دعاؤں میں یاد کیا۔ نماز کے بعد وہ دونوں بچوں کو تیار کرنے کے لیے انہیں پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ ریحان اور وہ تینوں اٹھ چکے تھے، کھیل میں مگن تھے۔ اپنے کپڑے بچاتے ہوئے اس نے ریحان کو نہلایا، اس کو پاؤڈر لگا کر کپڑے پہنا چکی تھی جب فرحان کمرے میں آیا۔ عید مبارک، اس نے آتے ہی کہا۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ روشنی ریحان کو کرتا پہناتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ یہ کیا، ابھی تک تم دونوں تیار نہیں ہوئے؟ فرحان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ریحان کا گال کھینچا۔ تیار ہو رہے ہیں۔ روشنی نے ریحان کو فرحان کی گود میں بچھایا اور اس کا جوتا پکڑ کر پہنانے کے لیے جھکی۔ فرحان کے نزدیک ہوئی، اس کا دھیان ریحان کو پہناتے جوتے کی طرف تھا اور فرحان کا اس میں صاف چہرہ، بالوں کا گیلا پن دیکھنے سے ہی محسوس ہو رہا تھا اس نے وہی گلابی سوٹ پہنا تھا جس پر ان کی بحث ہوئی تھی۔ تم خوش ہو نا؟ وہ اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا تھا۔ روشنی اسی پل جوتا پہنا کر پیچھے کو ہوئی اور چونک کر فرحان کو دیکھا۔ وہ جواب کا منتظر تھا۔ میں مطمئن ہوں۔ یعنی خوش نہیں ہو؟ میرا خیال ہے مطمئن لفظ خوش سے بہتر ہے۔ خوش تو ہم اپنی کوئی بھی پسندیدہ چیز پا کر بھی ہو جاتے ہیں، مطمئن ہونا اہم ہے، اور میں مطمئن ہوں۔ روشنی ریحان کو پکڑتے ہوئے بولی۔ فرحان بھی کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی کہ میری زندگی میں تم اور ریحان آئے، اس نے کہتے ہوئے پہلی روشنی کی پیشانی پر بوسہ لیا، پھر ریحان کی۔ روشنی کو آسودگی نے گھیر لیا۔ اس سے زیادہ بھی عقیدت بھرا اظہار ہو سکتا ہے۔ اس کا دل چاہنے لگتا تھا پچھلی سب باتیں بھولنے کو۔ کیا پتہ وقت گزرنے کے ساتھ اچھی باتیں اتنی ہو جائیں کہ بری باتوں کے لیے جگہ ہی نہ بچے۔ ہاں تو اب بتاؤ کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں چاچی کو دیکھا۔ وہ لوگ عید ملنے آئے تھے۔ کھانا کھا کر سب چائے کافی پکڑے باتوں میں مصروف تھے جب چاچی اس کے پاس آ کر بولی۔ فرحان کے بارے میں کیا بتاؤں؟ تو پھر چل گیا نا جادو؟ وہ آنکھیں گھماتی فرحان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی جو بابا، چاچو اور سکندر صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ پتہ نہیں، وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ کیسی بیوی ہو جسے پتہ نہیں کہ اس کا جادو اس کے شوہر پر چڑھا ہے کہ نہیں؟ چاچی کا لہجہ بلند ہو گیا۔ چاچی کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ اچھا، میں ابھی فرحان سے پوچھتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ کیا؟ روشنی مزید حیران ہوئی۔ وہی جس کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ چاچی کا لہجہ اطمینان بھرا تھا۔ فرحان بیٹا بات تو سنو نا 1 منٹ، انہوں نے کہتے ساتھ ہی اسے آواز بھی دے دی۔ چاچی، آپ میں تو آج چاچو کی روح آ گئی ہے، بالکل ان جیسے بہیو کر رہی ہیں۔ فرحان اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ ناراضگی سے بولی۔ چاچی نے پرواہ نہیں کی۔ جی کہیے۔ فرحان ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ میں روشنی سے پوچھ رہی تھی کہ روشنی کے ناراض چہرے شرارتی انداز میں دیکھتی ہوئی کہنا شروع ہوئی۔ فرحان ان کی بات سنتے ہوئے روشنی کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بیگم،
اتنے پیار سے کبھی ہمیں بھی بلا لیا کرو۔ چاچی نے بات پوری کی ہی نہیں کہ چاچو آ گئے۔ روشنی نے سکون کا سانس لیا۔ آئیے چاچو بیٹھیے، دراصل میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ روشنی نے عجلت بھرے انداز میں ان کا بازو پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ ہی بٹھایا۔ ہاں بھائی پوچھو کیا؟ چاچو، وہ لفظ کو لمبا کھینچتے ہوئے چاچی کو دیکھنے لگی تو رودابا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ چاچی کا جادو آپ پر کب چلا تھا؟ اس کے اشتیاق سے پوچھے گئے سوال پر رودابا کی آنکھیں تو باہر آئیں۔ فرحان کی بھی آنکھیں کھلی جبکہ چاچو کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ارے چاچو، یعنی کہ چاچی کا جادو؟ وہ چاچو کو دیکھتی لفظوں کو مزید ذو معنی انداز میں گھسیٹ کر بولی جبکہ رودابا اسے گھورنے لگی۔ یعنی انہی کی بلی انہی کو میاؤں؟ اوہ اچھا سمجھا۔ چاچو سمجھنے کے انداز میں سر ہلانے لگے۔ وہ تو کوئی نہیں چلا بیٹا، بس گزارا ہے، بچے ہو گئے تو مجبوری میں چل رہا ہے معاملہ۔ چاچو دکھ بھری آواز نکال کر افسوس سے سر ہلا کر بولے تو روشنی کا کہکا نکلا تھا اور چاچی کو غصہ آیا۔ یعنی کہ حد ہے، اتنے دکھی بچوں کے سامنے جھوٹ ہی بول دیتے۔ وہ الگ بات ہے کہ بولا تو جھوٹ ہی تھا۔ اچھا یعنی کہ یہ بات ہے۔ ہمدان ٹھیک ہے، بہت اچھے، وہ سیریس انداز میں بولی۔ ارے مذاق میں کہا ہے، تمہیں پتہ تو ہے۔ ان کے انداز پر ہمدان پیار سے بول صفائی دینے لگے۔ بھابی بات سنیے۔ وہ اونچے آواز میں سلمیٰ بیگم کو بلانے لگیں جو زاہدہ بیگم سے محو گفتگو تھیں۔ آوازیں دیتے دیتے وہ اٹھ کر ان کے پاس جانے لگیں۔ چاچو کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ برا مان جائیں گی، وہ بھی ان کے پیچھے لپکے۔ روشنی خوب محسوس ہو رہی تھی۔ کتنی بری بات ہے، تم نے ان کے بیچ ناراضگی کروا دی۔ فرحان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ارے میں نے کیا کہا؟ چاچو نے کہا آپ کے سامنے، میں نے تو بس ایک سوال کیا تھا۔ فرحان اس کا یہ انداز پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران سی معصوم بنی ہوئی بول رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ یہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اور طاہر بھائی کی بھی یاد آ گئی مجھے۔ اف، یہ سب مل کر مجھے اتنا چڑھاتے ہیں کہ مت پوچھے۔ فرحان کے چہرے حیرانی دیکھ کر جھرجھری سی لیتی وہ مزید بول رہی تھی۔ روشنی ادھر آنا ذرا۔ چاچی کی آواز پر اٹھ گئی۔ ہمدان نے رودابا کو بیچ راستے میں ہی روک لیا تھا اور جانے کیا کہہ رہے تھے کہ رودابا نے روشنی کو بلایا اور فرحان نے دیکھا کہ وہاں کبھی رودابا بولتی کبھی ہمدان، اور روشنی دونوں کا سنتی سر ہلا رہی تھی۔ آخر میں ہمدان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور برا سا منہ بنا کر بٹوا نکال کر رودابا کے ہاتھ میں دیا جو انہوں نے مسکرا کر پکڑا اور اس میں سے پیسے نکال کر واپس ہمدان کو دیا۔ روشنی اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی جس وجہ سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ رودابا تو مسکراتی ہوئی پلٹ گئی جبکہ ہمدان نے روشنی کا بازو پکڑ کر مڑوڑا۔ روشنی کی ہنسی چھوٹی تھی، وہ مسلسل ہنس رہی تھی جبکہ رودابا فرحان کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے بہت دیر بعد روشنی کے اس انداز کو دیکھا ہے، رودابا نے فرحان سے مسکرا کر کہا تو فرحان ان کو دیکھنے لگا۔ وہ تمہیں کبھی نہیں بتائے گی فرحان، لیکن اگر تمہیں پا کر خوش ہے۔ میں بھی ایک عورت ہوں، جانتی ہوں، لیکن یہ بات تم کبھی بھی اس کے منہ سے نہیں سن سکو گے۔ رودابا اب روشنی کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں سب ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو تکلیف میں ہو تو باقی بھی خوش نہیں ہو پاتے۔ روشنی ہمارے گھر کا ایسا ہی فرد ہے، وہ خوش نہیں، ہماری بھی خوشی مکمل نہ ہو پاتی۔ وہ تکلیف میں تھی، ہم بھی وہ تکلیف خود محسوس کرتے، لیکن اب وہ واقعی خوش ہے، یہ میں تمہیں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ انہوں نے بات مکمل کرتے ہوئے فرحان کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ روشنی کو دیکھنے لگا جو لیلا سے مل رہی تھی، جو ابھی اندر آئی تھی۔ لیلا کی بیٹی کو پکڑ کر پیار کرتے ہوئے جانے کیا کہا کہ لیلا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ہمدان ساتھ لیے انہی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ قریب پہنچے تو فرحان ان سے ملنے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ عید کے چوتھے روز وہ لوگ واپس آئے تھے۔ عید کے دوسرے دن ارج بھی آئی تھی، اس کے گھر بیٹا ہوا تھا۔ وہ اور زین رات کو پہنچے تھے۔ اگلے دن وہ سب آمنہ بیگم کے گھر دعوت پر مدعو تھے۔ روشنی کا دل چاہا کچھ دن اور رکنے کو، لیکن اس نے فرحان سے کہا نہیں۔ جانتی تھی کہ اس کے بغیر تو رہ لے گا لیکن ریحان کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ ریحان میں جان تھی اس کی۔ واپس آنے کے بعد وہی روٹین تھی۔ ریحان اب کرالنگ کی کوشش کرتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ ایسی ہی ایک شام فرحان ابھی آفس سے نہیں آیا تھا۔ 4 بجنے کا وقت تھا جب گیٹ کیپر نے اسے سارا کے آنے کی اطلاع دی۔ اس نے ملنے سے منع کیا تو گیٹ کیپر دوبارہ آیا۔ بی وہ بہت اصرار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بیگم صاحبہ سے کہو بس ایک مرتبہ بات سن لیں، دروازے پر ہی آ جائیں۔ اکیلی ہے یا کوئی اور بھی ہے ساتھ؟ کچھ سوچ کر اس نے پوچھا۔ جی اکیلی ہے۔ ٹھیک ہے بھیج دو اندر، اس نے کہا تو وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ روشنی سوچ رہی تھی ایسی کیا بات تھی جو وہ اب کرنا چاہتی تھی۔ اسی پل زہرا اندر آئی تھی۔ بیٹھیے،
اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو سارا نے نظریں چراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ روشنی نے پر اعتماد نظروں سے اسے دیکھا۔ میں جو بات تم سے کرنے آئی ہوں اسے سن کر تمہیں غصہ آئے گا، لیکن پلیز تسلی سے میری بات سن لو۔ وہ زبان لبوں پر پھیرتے ہوئے بولی۔ اس کی ڈریسنگ اچھی خاصی تھی، سوٹ دیکھنے میں اپنی قیمت بتا رہا تھا، لیکن اس کے بات کرنے کا انداز روشنی کو سوچ میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایسی کون سی مجبوری آ گئی سارا کو جو وہ اس سے بات کرنے آ گئی تھی؟ کہیے، لیکن جلدی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ روشنی کا انداز بنا کسی لچک کے تھا۔ میں چاہتی ہوں تم فرید سے بات کرو۔ اس نے رک رک کر بات کی، جیسے جانتی ہو بات سن کر اسے غصہ آنا لازمی ہے، اور وہی ہوا۔ اس کی بات پر روشنی اشتعال میں آ گئی۔ کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ جانتی ہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پلیز میری پوری بات تو سن لو، وہ لجاجت سے بولی۔ سوری، مجھے نہیں سننی، آپ جا سکتی ہیں۔ روشنی کو یہ اس کی چال لگی۔ دیکھو، میں اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہوں، پلیز میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، میری پوری بات سن لو پلیز۔ وہ منت کر رہی تھی۔ اس کی قسم کھانے پر روشنی خاموش ہو گئی، لیکن چہرے سے ناگواری ظاہر تھی۔ فرید بہت بری چال چل رہا ہے، وہ فاران کو نہیں چھوڑے گا، میں نے خود سنا ہے اسے فون پر بات کرتے ہوئے۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہوں روشنی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور ایسا وہ صرف تمہیں پانے کے لیے کر رہا ہے۔ روشنی، اگر تم مجھ سے بات کرو گی تو وہ سمجھ جائے گا، وہ صرف ضد میں آیا ہے اس وقت، صرف فاران کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی لینے کے لیے وہ پلان بنا رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی بولی کہ روشنی پھر اس کی بات نہ کاٹ دے۔ اس کی پوری بات سن کر روشنی کو مزید غصہ آیا تھا، لیکن بولی تو صرف اتنا، تم نے اسے چھوڑا کیوں نہیں؟ کیوں رہ رہی ہو اس کے ساتھ؟ صرف اپنے بچوں کے لیے، میں مجبور ہوں، اور وہ میرا شوہر ہے، اس نے مجھے سکھ نہ دیا ہو، لیکن پھر بھی۔ وہ نم لہجے میں بولتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ روشنی نے سوچا یہ وہ عورت ہے جس نے اسے بے عزت کیا تھا اور لوگوں کے سامنے اس کا تماشا بنوایا تھا۔ فاران نے اسے جیل بھجوایا تھا، 2 مہینے بعد وہ بڑی مشکل سے رہا ہوا ہے۔ کچھ فاران اور فرید کا پرانا جھگڑا تھا، اور پھر جب فرید کو پتہ لگا کہ تم فاران کی بیوی ہو، فرید نے فاران سے بدلہ لینے کے لیے تمہارے بارے میں اس سے گھٹیا باتیں کی۔ دوسرے لفظوں میں فاران کی کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے یہ اس کی چال تھی، جس کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب وہ جیل گیا۔ میں فاران سے ملی تو فاران نے بتایا۔ سارا روشنی کی سوچ سے بے خبر اپنی بات پوری کرنے لگی۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی گھٹیا گفتگو برداشت نہیں کر سکتا۔ فاران نے جو کیا صحیح تھا، لیکن فرید پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پہلے تو وہ صرف فاران کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، لیکن اب وہ فاران کو ہی راستے سے ہٹا کر تم سے شادی کا پلان بنا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس سے ایک بار بات کر لو، شاید وہ تمہاری بات سمجھ لے۔ روشنی کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے، آیا وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ، وہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن ایک ماں اپنے بچوں کی جھوٹی قسم بھی نہیں کھا سکتی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا، میں جانتی ہوں، ٹھہرو میں تمہیں ابھی دکھاتی ہوں، تم بس خاموش رہنا۔ سارا کو اندازہ ہو چکا تھا روشنی کو اس کی بات پر اعتبار نہیں آیا، جب ہی موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرتی ہوئی بولی۔ ہاں بولو، کیوں، کیا ہے فون؟ کہا بھی ہے بار بار فون کر کے مت دماغ خراب کرو میرا۔ دوسری جانب یہ فرید کی آواز تھی جو سارا کو بولنے کا موقع دیے بغیر پھٹنے کے انداز میں بولا تھا۔ پلیز فرید، اپنے بچوں کے لیے میں تم سے بھیک مانگتی ہوں، مت کرو ایسا، چھوڑ دو یہ سب۔ نہیں سارا بیگم، مجھے اب کوئی نہیں روک سکتا، فاران کی زندگی کا چراغ میں بجھاؤں گا۔ بہت اکڑتا ہے نا، اور روشنی اس سے حاصل کر کے رہوں گا، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا کروں گا میں۔ فرید سارا کی بات کا اثر لیے بغیر اسی انداز میں بولا، اور تم میرا دماغ نہ مزید خراب مت کرو، سمجھی؟ توہین امیز انداز میں بولنے کے بعد وہ فون بند کر گیا تھا۔ سارا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں فاران سے بات کرتی ہوں۔ روشنی اب حقیقتاً پریشان ہوئی تھی، اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جنگ مزید بڑھ جائے گی۔ سارا نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے؟ روشنی کا دل نہیں مان رہا تھا۔ پلیز روشنی، فاران کے لیے، اپنے بچے کے لیے ہی صحیح، لیکن اس سے ایک مرتبہ بات کر لو، شاید وہ تمہاری بات سمجھ لے۔ سارا نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم مجھ پر ابھی بھی یقین نہیں کر رہی، شاید میرے پچھلے رویے کی وجہ سے۔ میں شرمندہ ہوں تم سے، جو بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا، مجھے بہت دیر بعد معلوم ہوا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، سب فرید کا قصور تھا۔ پلیز مجھے اس بارے میں تم سے کچھ نہیں سننا۔ تم نے جو بات کہنی تھی میں نے سن لی، اب تم جا سکتی ہو۔ روشنی کا لہجہ سخت ہوا۔ یہ کارڈ ہے میرا، اس کے بیک پر فرید کا نمبر ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے انفارم کر دینا۔ سارا نے کھڑے ہو کر اس کی طرف کارڈ بڑھا کر کہا۔ کارڈ روشنی نے پکڑا تو سارا کمرے سے نکل گئی۔ بے نام سی بے چینی روشنی کو رگوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟
امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔